بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابہ رسول کی داستان ہے جس نے اسلام قبول کیا تو آپ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے خطاب سے نوازا۔ آپ چند ہزار مجاہدین اسلام کے ساتھ نکلے اور لاکھوں کی دشمن فوج کا مقابلہ کر کے اسلام کا پرچم کریا کریا نگر نگر سر بلند کیا۔ آپ کے نام سے دشمن اسلام دشمن قوتیں گھبرا جایا کرتی تھی۔ آپ جس ملک پر بھی حملہ کرتے وہاں فوجیں دوڑ جایا کرتی تھی۔ آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، آپ فتح یاب ہوئے۔ آپ کا نام ہمیشہ سنہری حروفوں میں لکھا گیا۔ تو آئے چلتے ہیں خالد بن ولید کی کہانی کی طرف۔ یہ ناول، یہ داستان ایک ایمان فروز ہے۔ تو آئے چلیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، قسط نمبر 60 یمامہ میں شور اٹھا۔ کچھ لوگ دوڑتے ہوئے بستی سے باہر چلے گئے۔ عورتیں چھتوں پر چڑھ گئیں۔ افق سے گرد کی گٹائیں اٹھ رہی تھیں اور یمامہ کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ آندھی آ رہی ہے، لشکر ہے۔ کس کا لشکر آ رہا ہے؟ ہوشیار، خبردار، تیار ہو جاؤ۔ خالد رضی اللہ عنہ ایک قلعہ نما مکان پر چڑھے۔ یہ آندھی نہیں کسی کی فوج تھی، مرتدین کے سوا اور کسی کی فوج ہو سکتی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کو افسوس ہونے لگا کہ کس برے وقت میں انہوں نے اپنی فوج سے کہا تھا کہ جو گھروں کو جانا چاہتے ہیں چلے جائیں۔ گرد کے جو بادل اٹھتے آ رہے تھے وہ بہت بڑے لشکر کی گرد تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کے پاس صرف 2000 نفری تھی، یا وہ نفری تھی جو ابھی فوج میں شامل ہوئی تھی۔ اس پر ابھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن اور ہو بھی کیا سکتا تھا۔ یہ یمامہ کی آبادی تھی، اس میں لڑنے والے آدمی موجود تھے، لیکن یہ خطرہ بھی تھا کہ یہ لوگ دشمن سے مل جائیں گے اور یہ خطرہ بھی کہ پیٹھ پر وار کریں گے۔ مجاہدین اسلام خالد رضی اللہ عنہ نے قلعہ نما مکان کی چھت سے للکار کے کہا، بہت بڑے امتحان کا وقت آ گیا ہے، اللہ کے سوا تمہارا مددگار کوئی نہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے کیونکہ انہیں دفوں اور ڈھولوں کی دھمک سنائی دینے لگی۔ حملہ آور دف بجاتے نہیں آیا کرتے۔ دھمک بلند ہوتی جا رہی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ادھر ادھر دیکھا، گرد بہت قریب آ گئی اور اس میں چھپے ہوئے اونٹ اور گھوڑے نظر آنے لگے۔ گرد کے دبیز پردے میں آنے والا لشکر نعرے لگانے لگا، اسلام کے پاسبانوں۔ خالد نے اوپر سے چلا کر کہا، اللہ کی مدد آ رہی ہے، آگے بڑھو، استقبال کرو، دیکھو یہ کون ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ دوڑتے نیچے اترے، اپنے گھوڑے پر کود کر سوار ہوئے اور گھوڑے کو ایڑ لگا کر بستی سے نکل گئے۔ آنے والا لشکر بستی سے کچھ دور رک گیا اور 2 گھوڑ سوار آگے بڑھے۔ خالد رضی اللہ عنہ ان تک پہنچے اور گھوڑے سے اترے۔ وہ دونوں سوار بھی اتر آئے۔ وہ مضر اور ربیہ قبیلوں کے سردار تھے۔ مدینہ سے اطلاع آئی تھی کہ تمہیں مدد کی ضرورت ہے۔ ایک سردار نے کہا، میں 4000 آدمی ساتھ لایا ہوں، ان میں شتر سوار ہیں، گھوڑ سوار بھی ہیں اور پیادے بھی ہیں، اور 4000 کی تعداد میرے قبیلے کی ہے۔ دوسرے سردار نے کہا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے فرتے مسرت سے دونوں کو اپنے بازوؤں میں لے لیا اور خوشی سے کانپتی ہوئی آواز میں بولے، اللہ کی قسم، اللہ نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے پاس اب 10,000 نفری کا لشکر جمع ہو گیا تھا۔ انہوں نے مفر اور ربیہ کے سرداروں کو اچھی طرح سمجھا دیا کہ انہیں کہاں جانا ہے اور دشمن کتنا طاقتور ہے۔ ہم تمہاری مدد کو آئے ہیں ولید کے بیٹے، ایک سردار نے کہا، ہماری منزل وہی ہے جو تمہاری ہے۔ مدینہ سے ہمیں اطلاع ملی ہے کہ میرے لشکر تم ہو۔ دوسرے سردار نے کہا، جہاں کہو گے چلیں گے، دشمن جیسا بھی ہوگا لڑیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ایرانی سلطنت کے ایک حاکم ہرمز کے نام پیغام لکھوایا۔ اس وقت عراق ایران کی شہنشاہی کا ایک صوبہ تھا، اس کا حاکم یا امیر ہرمز تھا۔
جس کی حیثیت آج کل کے گورنر جیسی تھی۔ اس کا ذکر پیچھے آ چکا ہے۔ وہ بڑا ہی بدنیت، جھوٹا اور فریب کار تھا۔ کمینگی میں اس کا نام ضرب المثل کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اس کے نام خط لکھوایا، تم اسلام قبول کر لو گے تو تمہارے لیے امن ہوگا، اگر نہیں تو اپنا علاقہ سلطنت اسلامیہ میں شامل کر دو، اس کے حاکم تم ہی رہو گے اور مدینہ کی خلافت کا جزیہ ادا کرتے رہو گے، اس کے عوض تمہاری اور تمہارے لوگوں کی سلامتی اور دفاع کے ذمہ دار ہم ہوں گے، اگر یہ بھی منظور نہیں تو اپنی سلامتی کے ذمہ دار تم خود ہوگے، اللہ ہی جانتا ہے کہ تمہارا انجام کیا ہوگا، فتح و شکست اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن میں تمہیں خبردار کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ ہم وہ قوم ہیں جو موت کی اتنی ہی عاشق ہے جتنی تمہیں زندگی عزیز ہے، میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے یہ خط ایک ایلچی کو دے کر کہا کہ وہ 2 محافظ اپنے ساتھ لے جائے اور جس قدر تیز جا سکتا ہے یہ پیغام ہرمز تک پہنچائے اور جواب لائے، تمہاری واپسی تک میں یمامہ میں نہیں ہوں گا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ایلچی سے کہا، مجھے عراق کی سرحد پر کہیں ڈھونڈ لینا، ابلا کو یاد رکھنا، وہاں سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں کہاں ہوں۔ ایلچی کی روانگی کے فوراً بعد خالد رضی اللہ عنہ نے 10,000 کے لشکر کو کوچ کا حکم دے دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ کی ابھی اور مدد اس کی منتظر ہے۔ امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ عنہ نے شمال مشرق عرب کے علاقوں میں آباد 3 قبیلوں کے سرداروں مزعور بن عدی، ارملہ اور سلمہ کو پیغام بھیجے تھے کہ اپنے اپنے قبیلوں کے زیادہ سے زیادہ ایسے آدمی مثنہ بن حارثہ کے پاس لے جائیں جنہیں جنگ کا تجربہ ہو اور وہ پیٹھ دکھانے والے نہ ہوں۔ انہیں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ اپنی فوج لے کر آ رہا ہے اور وہ ان کا اور اپنے لشکر کا سلار اللہ ہوگا۔ اولا اور دیگر ایسے علاقوں میں جہاں عربی مسلمانوں ایرانیوں کے محکوم تھے صورتحال کچھ اور ہی ہو چکی تھی۔ پہلے مثنہ بن حارثہ نے ان بستیوں کے چاند جشولے جوانوں کو ایرانیوں کی فوجی چوکیوں اور فوجی قافلوں پر شب خون مارنے کے لیے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا، لیکن اب اس محکوم آبادی میں سے ایک فوج تیار کرنی تھی۔ کچھ فوج تو اس نے اپنے قبیلے بکر بن وائل سے تیار کر لی تھی جو مدینہ کے ایک سالار علا بن عزری کے دوش بدوش عراق کی سرحد کے علاقوں میں مرتدین کے خلاف لڑ رہی تھی۔ مثنہ نے ایرانیوں کے محکوم مسلمانوں کو اطلاع بھیجی تھی جس قدر جوان آدمی وہاں سے نکل کر باہر آ سکے آ جائے۔ مسلمانوں کا وہاں سے نکلنا خطرے سے خالی نہیں تھا کیونکہ زرتشتوں کی فوج مسلمانوں کی بستیوں پر کڑی نظر رکھتی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ ان پر شب خون مارنے والے یہی مسلمان ہیں۔ اب ایران کی فوج کو نئے حکام ملے تھے۔ یہ حکام جاری کرنے والا عراقی صوبے کا حکم ہرمز تھا۔ چاند دن پہلے کا واقعہ تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ کا ایلچی ہرمز کے دربار میں پہنچا۔ یہ شہنشاہوں کا دربار تھا۔ ہرمز کو جب اطلاع دی گئی کہ مدینہ کے سالار خالد رضی اللہ عنہ کا ایلچی آیا ہے تو ہرمز نے چہرے پر نفرت اور رونق کے آثار پیدا کر لیے تھے۔ میں کسی مسلمان کی صورت نہیں دیکھنا چاہتا، اس نے کہا تھا، لیکن میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیوں آیا۔ زرتشت کی قسم، ایک درباری نے اٹھ کر ہرمز سے کہا، خالد رضی اللہ عنہ کا ایلچی کوئی پیغام لایا ہوگا جو اس کی اپنی موت کا پیغام ثابت ہوگا، لے آؤ اسے اندر۔ ہرمز نے کہا۔ خالد رضی اللہ عنہ کا ایلچی 2 محافظوں کے ساتھ بڑے تیز قدم اٹھاتا ہرمز کے دربار میں داخل ہوا اور سیدھا ہرمز کی طرف گیا۔ 2 برچی برداروں نے سامنے آ کر اسے روکا، لیکن وہ دونوں کے درمیان سے گزر کر ہرمز کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ السلام علیکم، ایلچی نے کہا۔ ہرمز آتش پرست کو خالد رضی اللہ عنہ بن ولید سالار مدینہ کا سلام پہنچے، جن کا ایک پیغام میں لایا ہوں۔ ہم اس سالار کا سلام قبول نہیں کریں گے جس کے ایلچی میں اتنی بھی تمیز نہیں کہ ہمارے جہ و جلال کو پہچان نہ سکے۔ ہرمز نے حقارت سے کہا، کیا مدینہ میں جنگلی اور گنوار آباد ہیں؟ کیا تمہیں بتایا نہیں گیا کہ تم ایک شاہی دربار میں جا رہے ہو؟ تمہیں دربار کے آداب بھی نہیں سکھائے گئے۔ مسلمان صرف اللہ کے دربار کے آداب سے آگاہ ہوتا ہے۔ ایلچی نے جرأت سے سر کچھ اور اونچا کر کے کہا، اس انسان کو اسلام کی کوئی حیثیت نہیں دیتا،
اس انسان کو اسلام کوئی اذیت نہیں دیتا جو اللہ کے بندوں پر اپنے دربار کا رعب گانٹتا ہے۔ میں تمہارا درباری نہیں، اس سالار کا الچی ہوں جسے اللہ کے رسول نے اللہ کی تلوار کہا ہے۔ ہرمز کے سامنے وہ تلوار کند ہو جائے گی۔ ہرمز نے فرعون کے لہجے میں کہا اور ہاتھ بڑھا کر فرعونانہ لہجے میں بولا، لاؤ تمہارے اللہ کی تلوار نے کیا پیغام بھیجا ہے۔ ایلچی نے پیغام اس کے ہاتھ میں دے دیا، جو وہ اس طرح پڑھنے لگا جیسے عذرائے مذاق اس نے ایک ہاتھ میں لے لیا۔ پیغام پڑھ کر اس نے اسے مٹھی میں اس طرح چڑ مڑ کر دیا جیسے یہ ایک ردی کا ٹکڑا ہو جسے وہ پھینک دے گا۔ کیا کیڑے مکوڑے یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک چٹان سے ٹکر لے سکیں گے؟ ہرمز نے کہا، کیا مدینہ والوں کو کسی نے بتایا نہیں کہ ہرقل بھی اس چٹان سے ٹکرا کر اپنا سر پھوڑ چکا ہے؟ کیا ہم تمہیں اپنی فوج کی ایک جھلک دکھائیں تاکہ تم اپنے سالار کو اور اپنے بوڑھے خلیفہ کو بتا سکو کہ عراق کی سرحدوں کی طرف دیکھنے کی جرت نہ کرے؟ مجھے سالار اعلیٰ نے صرف یہ حکم دیا تھا کہ یہ پیغام ہرمز تک پہنچا کر اس کا جواب لاؤ۔ ایلچی نے کہا، میں تمہاری کسی بات کا جواب نہیں دے سکتا کیونکہ مجھے ایسا کوئی حکم نہیں ملا۔ تم جیسے ایلچی کے ساتھ ہم یہ سلوک کیا کرتے ہیں کہ اسے قید خانے میں پھینک دیتے ہیں۔ ہرمز نے کہا، اگر ہم رحم کریں تو اسے قید خانے کی اذیت سے بچانے کے لیے جلاد کے حوالے کر دیتے ہیں۔ میری جان میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایلچی نے پہلے سے زیادہ جرأت سے کہا، اگر تم مسلمان ہوتے تو تمہیں علم ہوتا کہ مہمان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، لیکن اللہ کے منکر اور آگ کے پجاری سے اس سے بہتر کی توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ مجھے جلاد کے حوالے کر دو، لیکن یہ سوچ لو کہ مسلمان میرے اور میرے محافظوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا انتقام لیں گے۔ ہرمز بدک کر سیدھا ہو کر بیٹھا۔ غصے سے اس کی آنکھیں لال سرخ ہو گئی، ویسی ہی سرخی اس کے چہرے پر آ گئی جیسے وہ خالد رضی اللہ عنہ کے اس ایلچی کو کچا چبا جائے گا۔ نکال دو اسے ہمارے دربار سے، ہرمز نے گرج کر کہا۔ 4-5 درباری جن کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں تیز سے آگے بڑھے۔ ایلچی کے دونوں محافظوں نے تلواریں نکال لی۔ پہلے وہ دونوں ایلچی کے پیچھے کھڑے تھے، اب وہ ایلچی کے پہلوؤں میں اس طرح کھڑے ہو گئے کہ ان کی پیٹھیں ایلچی کی طرف تھی۔ ہرمز، ایلچی نے باروب آواز میں کہا، جنگجو میدان جنگ میں لڑا کرتے ہیں، اپنی طاقت کا گھمنڈ اپنے دربار میں نہ دکھا۔ مجھے اپنے سالار کے پیغام کا جواب مل گیا ہے، تجھے ہماری کوئی شرط قبول نہیں۔ کیا یہی ہے تیرا جواب؟ نکل جاؤ اس دربار سے، ہرمز نے غصے سے کانپتی ہوئی بلند آواز میں کہا۔ اپنے سالار سے کہنا کہ میری طاقت کو میدان جنگ میں آزما لے۔ ہرمز کے برچی بردار درباری اس کے اشارے پر رک گئے تھے۔ ایلچی کے محافظوں نے تلواریں نیاموں میں ڈال لی۔ ایلچی پیچھے کو مڑا اور تیز قدم اٹھاتا دربار سے نکل گیا۔ دونوں محافظ اس کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ ہرمز نے مٹھی کھولی جس میں خالد کا پیغام چڑ مڑ کیا ہوا تھا۔ چونکہ یہ پیغام باریک کھال پر لکھا ہوا تھا اس لیے مٹھی کھولتے ہی سیدھا ہو گیا۔ ہرمز نے یہ پیغام فارس کے شہنشاہ اور شہر کی طرف اس اطلاع کے ساتھ بھیج دیا کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے فوری طور پر سرحد کی طرف کوچ کر رہا ہے اور وہ مسلمانوں کو سرحد سے دور ہی ختم کر دے گا۔ ہرمز کا اقبال بلند ہو، اس کے ایک درباری نے کہا، جس دشمن کو آپ سرحد سے دور ختم کرنا چاہتے ہیں وہ پہلے ہی سرحد کے اندر موجود ہے۔ ہرمز نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ وہ عربی مسلمان ہے، اس درباری نے کہا، جو دجلہ اور فرات کے اس علاقے میں آباد ہے جہاں یہ دونوں دریا ملتے ہیں۔ یہ علاقہ اولا تک چلا جاتا ہے۔ انہوں نے کبھی کی سلطنت ایران کے خلاف جنگ شروع کر رکھی ہے۔ مدینہ والوں نے ہم پر حملہ کیا تو یہ مسلمان ان سے مل جائیں گے۔ میں قرض کرنے کی جرت کرتا ہوں، ایک فوجی مشیر نے کہا۔ کئی دنوں سے اطلاع مل رہی ہیں کہ مسلمان جو لڑنے کے قابل ہیں یعنی جوان ہیں وہ اپنی بستیوں سے غائب ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ یقیناً مصنع بن حارثہ تک پہنچ رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ فوج کی صورت میں منظم ہو رہے ہیں۔ کیا تم نے فرار کا یہ سلسلہ روکنے کے لیے کوئی کارروائی کی؟ ہرمز نے پوچھا۔ فوجی دستے باقاعدہ نگرانی کر رہے ہیں، فوجی مشیر نے جواب دیا۔ اس کے باوجود مسلمان غائب ہو رہے ہیں۔ ہرمز نے غصے اور طنز سے کہا، سرحدی چوکیوں کا بھی حکم بھیجو کہ مسلمانوں کی بستیوں پر چھاپے مارتے رہیں۔ ہر بستی
کہ تمام آبادی کو باہر نکال کر دیکھیں کہ کتنے آدمی غائب ہیں اور وہ کب سے غائب ہے۔ جس گھر کا آدمی غائب ہو اس گھر کو آگ لگا دو۔ کوئی مسلمان سرحد کی طرف جاتا نظر آئے تو اسے پکڑ کر قتل کر دو یا دور سے اس پر تیر چلا دو۔ اس علاقے میں مسلمانوں کی ایک بستی تھی جو سرحد کے بالکل قریب تھی۔ ایرانی فوج کی تھوڑی سی نفری نے اس بستی میں جا کر اعلان کیا کہ بچے بوڑھے تک باہر نکل آئے۔ سپاہیوں نے گھروں میں گھس کر لوگوں کو باہر نکالنا شروع کر دیا۔ عورتوں کو الگ، مردوں کو الگ کھڑا کر لیا گیا۔ سپاہیوں کا انداز بڑا ہی ظالمانہ تھا۔ وہ گالیوں کی زبان میں بات کرتے اور ہر کسی کو دھکے دے دے کر ادھر سے ادھر کرتے تھے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ان آدمیوں کے نام بتائے جائیں اور ان کے گھر دکھائے جائیں جو بستی میں نہیں ہیں۔ تمام آبادی خاموش رہی۔ جواب دو، ایرانی کمانڈر نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ اسے کوئی جواب نہ ملا۔ کمانڈر نے آگے بڑھ کر ایک بوڑھے آدمی کو گریبان سے پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹا اور اس سے پوچھا، اس ہجوم میں کون کون نہیں ہے؟ مجھے نہیں معلوم، بوڑھے نے جواب دیا۔ کمانڈر نے نیام سے تلوار نکال کر بوڑھے کے پیٹ میں گھونپ دی اور تلوار زور سے باہر کو کھینچی۔ بوڑھا دونوں ہاتھ پیٹ پر رکھ کر گر پڑا۔ کمانڈر ایک بار پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوا۔ اچانک ایک طرف سے 8-10 گھوڑے سرپٹ دوڑتے آئے۔ ان کے سوار کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں۔ ایرانی فوجی دیکھ بھی نہ پائے تھے یہ کون ہے۔ ان میں سے کئی ایک کے جسموں میں برچیاں اتر چکی تھی اور گھوڑے جس طرح آئے تھے اسی طرح سرپٹ دوڑتے بستی سے نکل گئے۔ ایرانی فوجیوں کی تعداد 40-50 تھی۔ ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ ان میں سے 8-10 زمین پر پڑے تڑپ رہے تھے۔ گھوڑوں کے قدموں کی دمک سنائی دے رہی تھی جو دور ہٹتی گئی اور اب پھر قریب آنے لگی تھی۔ اب فوجیوں نے بھی برچیاں اور تلواریں نکال لی تھی اور اس طرف دیکھنے لگے جدھر سے گھوڑوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ پیچھے سے بستی کی آبادی ان پر ٹوٹ پڑی اور ان سپاہیوں میں سے وہی زندہ رہے جو کسی طرف بھاگ نکلے۔ جب سوار بستی میں پہنچے تو انہیں گھوڑے روکنے پڑے کیونکہ ان کے راستے میں